السلام علیکم۔ میں ارمان بات کر رہا ہوں۔ اچھا، میں آج بات کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ دوسری شادی کے لیے مرد حضرات ہمیں رابطہ کرتے ہیں ان سے متعلق دیکھیں، بات یوں ہے، ہمیں اکثر لوگ رابطہ کرتے ہیں کہ جی میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، اور جو ہے پہلی بیوی کی موجودگی میں، یا تو وہ نا کسی کی طلاق ہوئی ہو یا کسی کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہو، وہ معاملہ جو ہے وہ الگ ہے۔ لیکن یہاں پر پہلی بیوی کی موجودگی میں دوسری بیوی کی جو لوگ شادی کرنے کے لیے آتے ہیں ان سے متعلق بات کرنے جا رہا ہوں میں۔ اب جو لوگ رابطہ ہمیں کرتے ہیں، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ دوسری شادی کیوں کرنا چاہ رہے ہیں، پہلی بیوی آپ کی موجود ہے، تو ان سے ظاہری بات ہے کچھ کوشچنز ہوتے ہیں ہماری فیلڈ سے متعلق، کیونکہ ہمارا شعبہ ایسا ہے، تو ہم لوگ پوچھتے ہیں پوری بات کہ آپ کی پہلی بیوی سے کیا بنتی نہیں ہے، کیا وہ بیمار ہیں یا ان سے اولاد نہیں ہو رہی، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے جو آپ دوسری بیوی کی طرف جا رہے ہیں، دوسری شادی کرنے جا رہے ہیں آپ۔ تو ان کا آگے سے ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ مجھے اسلام میں اجازت ہے، یا میں دوسری بیوی کی خواہش رکھتا ہوں۔ یہ ان کا ایک ٹپیکل جو لوگوں نے بنایا ہوا ہے نا۔ اسلام میں تو ظاہری بات ہے 4 شادیوں کی مرد کو اجازت ہے، لیکن وہ یہ چیز لوگ اپنے ذہن میں نہیں رکھتے کہ دوسری بیوی ہو یا پہلی بیوی ہو، عورت کے حقوق ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، عورت کے پورے لوازمات ہیں جو آپ کو پورے کرنے پڑتے ہیں۔ آپ کو مینٹلی پریپیئر ہونا چاہیے کہ آپ دوسری شادی کرنے جا رہے ہیں، آپ کی پہلی بیوی کو پتہ ہونا چاہیے، اس کے علم میں، اس کی فیملی کے علم میں ہونا ضروری ہے کہ میں دوسری شادی کرنے جا رہا ہوں، جو کہ اگر آپ نہیں بتاتے تو کوئی فراڈ کے زمرے میں آتا ہے کہ آپ دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور آپ مالی طور پہ اسٹرانگ ہونے چاہیے، آپ کے پاس فزیکلی فٹ ہونا چاہیے آپ کو، اور دوسری بات سب سے آخری کہ آپ کے پاس وقت ہونا چاہیے دونوں تینوں بیویوں کو ٹائم دینے کے لیے، کیونکہ ایک آدمی کے پاس یہ ساری چیزیں ہوں گی تو اس دور میں وہ دوسری شادی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آپ اس کے اخراجات کہاں سے پورے کریں گے؟ تو جب ان سے یہ ساری چیزیں پوچھی جاتی ہیں، وہ آگے سے کہتے ہیں کہ جی وہ آنے والی اپنا نصیب خود لے کر آتی ہے، ہم نے کون سا کوئی جہیز مانگا ہے، ہم 2 وقت کی روٹی اس کو دے سکتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی کوئی عورت اب 2 وقت کی روٹی کے لیے آپ سے نکاح نہیں کرے گی، اس کو پراپر ایک فیملی چاہیے ہوتی ہے، اس کو پراپرلی ایک باقاعدہ ایک ہسبینڈ چاہیے ہوتا ہے، خامد چاہیے ہوتا ہے، جو اس کے تمام لازمات پورے کرے، اس کے پورے حقوق ادا کرے، جو کہ آپ کے ذہن میں نہیں ہوتے۔ آپ جسٹ آ کر یہی بولتے ہیں کہ جی ہمیں دوسری بیوی چاہیے، میں اس کو خرچہ دے دوں گا، میں اس کو کرائے پہ مکان لے کر دے دوں گا، کیونکہ میری پہلی بیوی مجھے ٹائم نہیں دیتی۔ بیوی کیوں نہیں ٹائم دے رہی ہے آپ کو؟ ایسی کیا وجہ ہے؟ یہ بہت ساری اس میں باتیں ایسی ہیں جو کہ میں ابھی نہیں کر سکتا یہاں پر آ کر۔ تو میرا ان تمام لوگوں کو یہ پیغام ہے کہ بھائی پہلے تو اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر کریں کہ آپ دوسری شادی کرنے جا رہے ہیں، اور اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ آپ 2 3 4 بیویوں کے اخراجات افورڈ کر سکیں اتنی مہنگائی کے دور میں، جو کہ آج کل ایک گھر کے خرچے پورے کرنا بہت مشکل ہے۔ اور اپنی عمر دیکھیں، آپ 50 55 سال آپ کی عمر ہوتی ہے، اور آپ آ کر کہتے ہیں 25 26 سال کی 30 سال تک کی لڑکیاں میں چاہیے، تو 20 25 سال چھوٹی ہو۔ تو میں کیونکہ جی میں ابھی اس قابل ہوں کہ میں اس کو پریگننٹ کر سکتا ہوں، میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت مجھ میں ہے، تو میں کیوں نہ کروں؟ تو ان کو یہ شرم ہی نہیں آتی بات کرنے سے پہلے کہ اس کے حقوق ہیں، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بھی سارے لوازمات ہیں، آپ اس کو اس کی بھی کوئی ڈیمانڈز ہیں، اس کے بھی رائٹس ہیں، وہ آپ سے کچھ ڈیمانڈ کر سکتی ہے کہ اگر چلو جی میں دوسری شادی کرتی ہوں، آپ پیسے والے ہیں ٹھیک ہے، تو آپ اس کا خرچہ پورا کرنے کے قابل ہیں نہیں ہیں، صحت آپ کی اجازت دے نہیں رہی، ٹھیک ہے، اور ٹائم آج کل جو بندے کام کرنے والے ہیں کسی کے پاس ٹائم نہیں ہوتا اتنا، ٹھیک ہے، جو بندہ کاروبار میں پڑا ہوا ہے یا کوئی جاب کرتا ہے صبح سے لے کر شام تک، 2 2 3 3 بیویوں کو کہاں دینے کے لیے اتنا ٹائم ہے؟ 2 نوکریاں کر رہے ہیں، 2 2 3 3 کاروبار کر رہے ہیں تاکہ ہمارے اخراجات پورے ہوں۔ اتنے حالات پاکستان کے جو ہے نا وہ فائنینشلی معاشی طور پہ ہم لوگ کافی کمزور ہیں اس وقت۔ تو لیکن یہ سب چیزوں کے باوجود انسان کو اخلاقیات میں رہنا چاہیے، کہ اپنی حد میں رہنا چاہیے کہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں، پہلے اگر آپ دین اسلام کا نام لیتے ہیں کہ اسلام میں اجازت ہے، تو اسلام میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ نابالغ یتیم بچے اور بیوہ عورتوں کی کفالت کریں، وہ آپ بات کرتے نہیں ہیں کہ جو اسلام میں جو پراپرلی ایک چیز بتائی گئی ہے کہ یتیم اور مسکینوں کی کفالت کریں، آپ ان عورتوں سے شادی کریں نا جن کے خامد کا انتقال ہو گیا ہے، جن کے 2 2 3 3 بچے ہیں۔ آپ اپنی جسمانی خواہشات کے چکر میں کہ میری وہ سیکس کی طلب کو عورت پورا کرے گی، عورت کوئی سیکس مشین تو نہیں ہے کہ وہ آپ کی ضرورت کو ہی پورا کرنے کے لیے اس دنیا میں آئی ہے۔ تو میرا ان تمام مرد حضرات کو میسیج ہے جو اس قسم کی سوچ رکھتے ہیں، جو بیوی کے حقوق پورے نہیں کر سکتے، جو عورت کو وہ سارے لوازمات نہیں دے سکتے جو کہ ایک بیوی کی ضرورت ہوتی ہے، چونکہ کھانے پینے کی خواہش عورت میں زیادہ ہے، شاپنگ کرنے کی خواہش عورت میں مرد سے کئی گنا زیادہ ہے، ٹھیک ہے، فیملی میں اٹھنے بیٹھنے کی خواہش عورت میں زیادہ ہوتی ہے، گھومنے پھرنے کی مرد سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے، اس کو یہ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں جو کہ آپ کو دینا مرد کی ذمہ داری ہے۔
آپ آئیں اور آپ کہیں کہ مجھے بیوی چاہیے، وہ بے شک نوکری کرتی ہو، کوئی بات نہیں، وہ اپنے گھر میں رہ لے، میں صرف گھر جاؤں گا اور میں رات کو سوؤں گا اور صبح اٹھ کر آ جاؤں گا. ایسے بے شمار مرد حضرات گھوم رہے ہیں پاکستان میں. تو میرا لوگوں کو بھی میسیج ہے کہ ایسے لوگوں سے بچیں، بالکل بھی ان کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. ان لوگوں کو، اس طرح کے مردوں کو علاج کی ضرورت ہے. یہ ذہنی طور پر ڈسٹرب ہے اور ان کو کسی نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. ان کو بتائیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے ایسے تھاٹس آتے ہیں کہ میری 2-3 بیویاں ہوں، میرے آگے پیچھے گھوم رہی ہوں، میرے سر کا مساج کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، تو یا تو کسی نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جائیں آپ، یا پھر کسی ایسے بندے کے پاس جائیں جس نے 2-3 شادیاں کی ہوئی ہیں. اس سے جا کے پوچھیں کہ بھائی بیویوں کے حقوق ہوتے ہیں، 2 بیویوں کو ہینڈل کرنا آسان ہے یا مشکل ہے. وہ آپ کو بتائے گا کہ بھائی دونوں بیویوں کے اخراجات ہوتے ہیں، دونوں بیویوں سے بچے ہوتے ہیں، ان کو ٹائم دینا پڑتا ہے، ان کو شاپنگ کروانی پڑتی ہے، خوشی غمی میں آپ کو ساتھ دینا پڑتا ہے. وہ آپ کو سمجھائے گا وہ بندہ. یا پھر کسی نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جائیں، پھر وہ آپ کو کوئی میڈیسن ریکمینڈ کرے گا، وہ لیں، اپنا علاج کروائیں آپ. تو ایسے لوگ ہمیں بالکل بھی رابطہ نہ کیا کریں کہ جو مالی طور پہ اسٹرانگ نہ ہو، مینٹلی ٹھیک نہ ہو، اور جو ہے پھوکٹ میں آ کے کہیں جی ہم نے دوسری شادی کرنی ہے. ایسے نہیں ہوتا. اور لوگوں کو بھی میرا میسیج ہے کہ ایسے کسی بندے کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے جو آپ کو لالچ کا جھانسا دے رہا ہے. اور عورت کے پورے رائٹس ہیں. کوئی بھی عورت شادی کرنے چاہ رہی ہے، چاہے وہ پہلی شادی کرنے جا رہی ہے، چاہے وہ کسی کی پہلی بیوی بننے جا رہی ہے یا کسی کی دوسری بیوی بننے جا رہی ہے، عورت کو اسلام نے پوری اجازت دی ہوئی ہے حق مہر لکھوانے کی یا ایگریمنٹ میں کہ بھائی میرے نام پہ یہ چیز کرنی پڑے گی. سیکورٹی کے طور پہ اس کا رائٹ ہے، آپ اسے روک نہیں سکتے. اس طرف آپ آتے نہیں ہیں. اور دوسری بات، نابالغ کے 3 بچے اور بیوہ عورتوں کی طرف بھی آپ نہیں آتے، جو میں نے پہلے بتایا. تو آپ کو صرف عورت چاہیے سیکس کے لیے، تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنا علاج کروائیں کسی ڈاکٹر کے پاس جا کے. وہ آپ کو کوئی میڈیسن ریکمینڈ کرے گا تو اس کے ذریعے آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں. ہمیں رابطہ نہ کیا کریں آپ. بہت شکریہ آپ کا.